أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین. آج کا موضوع ہے شکر گزاری. سورہ نحل آیت نمبر 18. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے. اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا ناممکن ہے، یہ بات بالکل برحق ہے. انسان دنیا کے اندر اللہ کی ساری نعمتوں کو چھوڑ کر صرف اپنے جسم میں موجود اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا. اسی طرح کا مضمون سورہ ابراہیم آیت نمبر 34 میں بھی آتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ان کو شمار نہ کر سکو گے، بے شک انسان یقیناً بہت بڑا ظالم، بڑا ناشکرا ہے. شکر کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے شکر کرنے کا حکم دیا ہے؟ کیا شکر کرنا مومن کی صفات میں سے ہے؟ شکر کرنے کے کیا فوائد ہیں؟ ناشکری کے کیا نقصانات ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، انبیاء، صحابہ اور سلف کا کیا طرز عمل تھا؟ بنیادی نعمتیں کون سی ہیں؟ سجدہ شکر کیا ہے؟ شکر کی کون سی دعائیں ہیں؟ کہاں کہاں شکر ادا کیا جائے؟ کیا بندوں کا شکر ادا کرنا ضروری ہے؟ شکر کے معنی اور مفہوم. دابۃ شکور کہتے ہیں اس گائے کو جو کم گھاس کھا کر زیادہ دودھ دے. ایسا انسان جسے عام لوگوں کے مقابلے میں کم نعمتیں ملی ہیں پھر بھی وہ شکر گزار ہے. شکر بالقلب، انسان کے دل کی گہرائی سے یہ احساس ابھرے، وہ اپنے منعم کو پہچانتا ہے، دل سے الحمدللہ کہنا. شکر باللسان، زبان سے بھی آرٹیکولیٹ کرے، جس کو اللہ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے، جو زبان سے بھی اللہ کو کریڈٹ دے، لوگوں کو بتائے کہ یہ نعمت میری ذاتی نہیں، اللہ جب چاہے گا واپس لے لے گا، اس میں فخر و غرور نہیں ہوتا. شکر بالجوارے، یعنی ہاتھ پیر، عمل سے بھی اظہار کرے، جو نعمت اس نے یعنی اللہ نے جس کام کے لیے دی ہے اس سے وہی کام لے، مثلا زبان وغیرہ. شکر دراصل دل کی کیفیت کا نام ہے، یہ وربل کلمہ نہیں، پورا مائنڈ سیٹ ہے. کیا اللہ نے شکر کرنے کا حکم دیا ہے؟ البقرہ 152. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. بس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کیا کرو اور میری ناشکری نہ کیا کرو. سورہ لقمان آیت نمبر 14 میں فرمایا انشکر لی، کہ میرا شکر ادا کرو. اسی طرح سورہ نحل آیت نمبر 114 میں فرمایا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. اگر تم واقعی اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. اسی طرح سورہ سبا آیت نمبر 13 میں فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد شکر ادا کرنے کے لیے عمل کرو. البقرہ 172 میں فرمایا وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اس کی ہی عبادت کرتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صوبان رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص شکر گزار دل، ذکر کرنے والی زبان اور نیک بیوی جو آخرت کے معاملے میں اس کی مدد کرے پسند کرے. مسند احمد. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تاکید فرمائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا سارا معاملہ بھلائی ہے، اس کی پسندیدہ چیزوں سے مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے. اگر ناپسندیدہ چیز سے اس کا سامنا ہو جائے تو صبر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے. مومن کے علاوہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں جس کا سارا معاملہ بھلائی ہو. سلسلۃ الصحیحہ. کیا شکر کرنا مومن کی صفات میں سے ہے؟ سورہ ضحیٰ آیت نمبر 11 میں فرمایا
وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا ذکر کرتے رہو۔ ہمارے جسم کا نظام ہی ہمیں اگر خود چلانا پڑے، ایک ایک نعمت اگر خریدنی پڑ جائے تو ہمارا کیا حال ہو۔ ریسرچ ہم کو بتاتی ہے کہ ہمارا دل دن میں 1,03,680 مرتبہ دھڑکتا ہے۔ یہ خود کار مشین کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ دھڑکنیں کم یا زیادہ ہو جائیں تو ہماری زندگی کا تمام ربط ٹوٹ جائے۔ ہماری آنکھیں 1,10,00,000 رنگ دیکھ سکتی ہیں۔ ہماری زبان جیسی کوئی مشین ایجاد نہیں ہوئی جو مولی کی ترشی اور سیب کی مٹھاس میں فرق کر سکے۔ سائنس نے بھی ابھی تک ایسا آلہ نہیں بنایا جو گونگے کے منہ سے لفظ نکال سکے۔ ہونٹ نہ ہوں تو نہ ہم کھا پی سکتے ہیں، نہ ہی پوری طرح بول سکتے ہیں۔ 35% الفاظ ادائیگی کے لیے ہونٹوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ انسانی چہرے کی 70% خوبصورتی کا انحصار گالوں پر ہوتا ہے۔ اگر ہماری داڑھیں نکل جائیں، جبڑے گل سڑ جائیں تو گال اندر دھنس جاتے ہیں۔ دنیا میں ابھی تک کوئی ایسا کیمیکل ایجاد نہیں ہوا جو منہ میں لعاب یعنی سلائیوا پیدا کر سکے۔ جس کا لعاب دہن ختم ہو جاتا ہے وہ ہاتھ میں ہر وقت پانی کی بوتل رکھتے ہیں۔ انہیں ہر 2 منٹ بعد اپنی زبان گیلی کرنا پڑتی ہے۔ انسانی ناک 3,000 خوشبوئیں سونگھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ صلاحیت اگر اس سے کھو جائے تو دوبارہ نہیں ملتی۔ انسان گلاب اور چمڑے کی بو میں تمیز محسوس نہیں کر سکتا۔ ہم ایک وقت میں 1,00,000 آوازیں سنتے ہیں۔ آواز سننے کی یہ صلاحیت جواب دے جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں لوٹا سکتی۔ انسانی چہرے پر 300 پوائنٹس ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ مسکراتا ہے۔ ناخن نہ ہوں تو انسانی کارکردگی 60% کم ہو جاتی ہے۔ پھیپھڑے دن میں 15,000 مرتبہ سانس لیتے ہیں۔ جگر ختم ہو جائے تو انسان 30 سے 40 لاکھ میں اپنا جگر ٹرانسپلانٹ کرواتا ہے، لیکن یہ جگر صرف 6 ماہ ساتھ دیتا ہے۔ انسان کی نیند اڑ جائے تو اس کے لیے رات دن ایک ہو جاتے ہیں۔ بے ہوشی جیسی نعمت اللہ نے جو عطا کی جو دکھ تکلیف کو ایک حد سے بڑھنے نہیں دیتی۔ پاؤں میں نقص آ جائے تو بطخ اور انسان کی بھاگ دوڑ برابر ہو جاتی ہے۔ ان نعمتوں کو حقیقت ہے کہ ہم شمار نہیں کر سکتے۔ شکر کرنے کے فوائد کیا ہیں؟ شکر کرنا مشکل کام ہے، صبر کرنا آسان ہے، کیونکہ نعمتیں ملنے پر خوشی کے مواقع پر انسان زیادہ نافرمانی کر جاتا ہے۔ شکر کے بہت سے فوائد ہیں۔ شکر ادا کرنے سے نعمت بڑھتی ہے، نعمتوں کو پرزرو کرنے کا ذریعہ ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں ضرور تمہیں مزید عطا کروں گا، البتہ اگر تم نے ناشکری کی تو بلا شبہ میرا عذاب یقیناً بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ شکر کو پسند فرماتے ہیں۔ الزمر 7 میں فرمایا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ اللہ شکر کرنے والے کو جلد جزا دیں گے۔ آل عمران 145-144 میں فرمایا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو عذاب نہیں دیتے۔ النساء 147 میں فرمایا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر ادا کرو اور تم ایمان لے آؤ۔ شکر ادا کرنے کا خود کو ہی فائدہ ہے۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، سورہ لقمان آیت نمبر 12۔ تو جو کوئی شکر کرتا ہے تو اپنی ذات کے ہی لیے یہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شکر گزار سے خوش ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو ایک لقمہ کھاتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یا ایک گھونٹ پانی پیتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اسی طرح شکر گزار روزے دار کے برابر ہے۔ ترمذی ابن ماجہ میں روایت آتی ہے الطائم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر، شکر گزار کھانے والا مقام میں صبر کرنے والے روزے دار کے برابر ہے۔ ناشکری کے کیا نقصانات ہیں؟ ناشکری سے نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 112، اور اللہ ایک بستی کی مثال بیان فرما رہا ہے جو امن اور اطمینان سے آباد تھی، جس کا رزق اس کے پاس ہر جگہ سے وافر مقدار میں آ رہا تھا۔ پھر اس کے باشندوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے انہیں ان کے برے اعمال کا مزہ یہ چکھایا کہ ان پر بھوک اور خوف کا عذاب مسلط کر دیا۔ ناشکری نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ولا تکفرونی، اور میری ناشکری نہ کرو، البقرہ 152۔ اسی طرح شیطان ناشکری پر اکساتا ہے۔ الاعراف 17 میں فرمایا ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ
ناشکرے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں الاعراف آیت نمبر 10 قلیلا ما تشکرون وقلیل من عبادی الشکور، سورۃ سبا آیت نمبر 13۔ اسی طرح فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، المومنون 78۔ اور سورہ ملک 23 میں بھی یہی مضمون آیا قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں دل پیدا کیے، تم قلیل ہی شکر ادا کرتے ہو۔ شکر شکوہ سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ انبیاء، صحابہ اور سلف کا کیا طرز عمل تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے دونوں پاؤں پھٹ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ اتنی مشقت اٹھاتے ہیں حالانکہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ابراہیم علیہ السلام کی خوبی بتائی گئی، شاکرا لانعمہ، اس کی نعمتوں پر وہ شکر گزار تھا، سورہ نحل آیت نمبر 121۔ اس طرح نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انہ کان عبدا شکورا، بنی اسرائیل آیت نمبر 3، بے شک وہ شکر گزار بندہ تھا۔ سلیمان علیہ السلام کیا فرماتے ہیں ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ کیا میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو کوئی شکر کرے تو بس اپنے ہی لیے شکر کرتا ہے، سورۃ النمل آیت نمبر 40۔ لقمان حکیم کے بارے میں بھی یہی آتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، بلا شبہ ہم نے لقمان کو حکمت دی تھی کہ تو اللہ کا شکر کر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جو بندہ بھی خالص اور صاف پانی پیے پھر وہ بغیر تکلیف کے حلق سے نیچے اتر جائے اور بغیر تکلیف کے خارج ہو جائے تو اس پر شکر کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو کھانے پینے کے علاوہ اپنی ذات پر اللہ کی کسی اور نعمت کو نہیں پہچانتا تو در حقیقت اس کا علم کم ہو گیا اور اس کے عذاب کا وقت آ گیا۔ مخلد بن حسین رحمہ اللہ کہتے ہیں الشکر ترک المعاصی، نافرمانیوں کو چھوڑ دینا شکر ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اپنی دعا میں کہا کرتے تھے اے اللہ بے شک میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں تیری نعمت کو ناشکری سے بدل دوں، یا میں اس کو پہچاننے کے بعد اس کا انکار کر دوں، یا میں اس کو بھلا دوں اور اس نعمت پر تیری تعریف نہ کروں۔ بنیادی نعمتیں کون سی ہیں؟ اسلام اور ایمان کی نعمت، پردہ پوشی اور مہلت دینے کی نعمت، یاد دہانی کی نعمت، توبہ کا دروازہ کھلا ہونے کی نعمت، چنے جانے کی نعمت، صحت، عافیت اور اعضاء کی سلامتی کی نعمت، مال کی نعمت، کھانا پینا اور لباس۔ وہب بن منبع اور ان کے ہمراہ ایک شخص ایک مصیبت زدہ کے پاس سے گزرے، وہ شخص نابینا، کوڑی، اپاہج اور پھلیری کے مرض میں بھی مبتلا تھا، اس کے باوجود وہ کہہ رہا تھا اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ہے۔ وہب کے ہمراہ اس شخص نے کہا کہ اللہ کی کون سی نعمت تیرے پاس باقی رہ گئی ہے جس پر تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے؟ اور یہ شخص ایسی بستی میں رہتا تھا جو اللہ کی نافرمانی کے کام کرتی تھی۔ تو اس مصیبت زدہ شخص نے کہا ذرا ان شہر والوں کی طرف نگاہ دوڑاؤ، پھر ان کی کثیر تعداد جو اعمال وہ کر رہے ہیں ان کو دیکھو، کیا میں اس اللہ کی حمد اور شکر نہ کروں کہ میرے سوا اس شہر میں اللہ کو کوئی نہیں پہچانتا؟ سجدہ شکر کیا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی خوشی کا معاملہ آتا، اس کی خوشخبری دی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے سجدے میں گر جاتے۔ نسائی کے علاوہ صحاح ستہ میں سے باقی پانچوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح امام احمد نے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے اور مجھے خوشخبری دیتے ہوئے کہا آپ کو اللہ فرماتے ہیں جس نے تجھ پر درود پڑھا میں اس پر رحمت کروں گا، اور جس نے تجھ پر سلام پڑھا میں اس پر سلام پڑھوں گا۔ تو میں نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ کیا۔ اسی طرح آثار میں سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مسیلمہ کذاب کے قتل کی خبر پہنچی تو انہوں نے سجدہ کیا۔ اسے سعید بن منصور نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ذوالصدیہ کو خارج میں پایا تو انہوں نے سجدہ کیا، مسند احمد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو ان کی توبہ قبول ہونے کی خوشخبری دی گئی تو وہ سجدے میں گر گئے، متفق علیہ۔ اب ایک سجدہ شکر کے لیے باوضو ہونا شرط نہیں۔
شکر کی کون سی دعائیں ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پسندیدہ چیز دیکھتے تو کہتے سب تعریفیں اللہ کے لیے جس کے فضل اور انعام سے نیک کام انجام پاتے ہیں، اور جب ناپسندیدہ چیز دیکھتے تو فرماتے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ ہی کی تعریف ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ اسی طرح ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور ان کو فرمایا اللہ کی قسم میں یقیناً تم سے محبت کرتا ہوں، بس تم ہر نماز کے بعد یہ کہنا نہ بھولنا اللہم آئینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ اپنا ذکر کرنے، اپنا شکر کرنے اور بہترین انداز میں اپنی عبادت کرنے میں میری مدد فرما۔ سلیمان علیہ السلام کی دعا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام کی ہے، اور اس بات کی کہ میں ایسے نیک کام کروں جو تو پسند کرے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل کر۔ النمل آیت نمبر 19۔ کہاں کہاں شکر ادا کیا جائے؟ نعمتوں کے ملنے پر۔ ہم نعمتوں سے محبت تو کرتے ہیں لیکن نعمت دینے والے کو بھول جاتے ہیں۔ اسی طرح گناہوں سے بچنے پر شکر ادا کیا جائے۔ کیا بندوں کا شکر ادا کرنا ضروری ہے؟ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے۔ آج کا ذکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں اپنے رب سے دعا کروں تو کیا کہا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی، اے اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت فرما اور مجھے رزق عطا فرما۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھے کو نکال کر باقی 4 انگلیوں کو بند کر کے فرمایا یہ چیزیں تمہاری دنیا اور آخرت کو جمع کرنے والی ہیں۔ صحیح مسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔